اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 46۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف۔ آپ اپنے دور کے ان ممتاز بزرگوں میں سے ہوئے ہیں جن کو تمام مشائخ نے عظمت و مرتبت کے اعتبار سے امیر القلوب کا خطاب عطا کیا۔ آپ حضرت سری ستہ کے پیر و مرشد اور حضرت جنید بغدادی کے ہم اثر تھے۔ عمر کا اکثر و بیشتر حصہ حضرت احمد حواری کی صحبت میں گزرا۔ آپ اپنے مسلک کے اعتبار سے تصوف کو فقر پر ترجیح دیتے تھے اور فرمایا کرتے کہ بلا ایثار و قربانی کے محبت شیخ جائز نہیں، اور آپ کو نوری کا خطاب اس لیے دیا گیا کہ آپ کے منہ سے ایسا نور حویدہ ہوتا کہ پورا مکان منور ہو جاتا، اور دوسرا سبب یہ بھی بتایا گیا کہ جنگل کی جس جھونپڑی میں آپ مشغول رہتے تھے وہ آپ کی کرامات سے شب تاریخ میں بھی روشن رہتی تھی۔ آپ کے متعلق حضرت ابو احمد مغاری کا یہ قول تھا کہ میں نے آپ سے زیادہ حضرت جنید کو بھی عبادت گزار نہیں پایا۔ حالات۔ ریاضت کے ابتدائی دور میں آپ گھر سے کھانا لے کر نکلتے اور راستہ میں خیرات کر کے نماز ظہر کے بعد اپنی دکان پر جا بیٹھتے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ 20 سال تک چلتا رہا، لیکن آپ کے گھر والے اس تصور میں رہتے کہ دکان پر کھانا کھا لیا ہوگا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے برسوں کے مجاہدات و خلوت سب بے سود ثابت ہوئے، اور جب میں نے انبیاء کرام کے قول کے مطابق یہ غور کرنا شروع کیا کہ شاید میری عبادت میں ریا کا عنصر شامل ہو گیا، تو پتہ چلا کہ میرے نفس نے قلب سے ساز باز کر رکھی ہے۔ لیکن جب میں نے مخالفت نفس شروع کی تو میرے اوپر اسرار باطنی کا انکشاف ہونے لگا، اور جب میں نے نفس سے اس کی کیفیت پوچھی تو اس نے کہا کہ میری کوئی مراد پوری نہ ہو سکی۔ اس کے بعد میں نے دریائے دجلہ میں مچھلی پکڑنے کے لیے بنیاد ڈال کر خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب تک اس میں مچھلی نہیں پھنسے گی یوں ہی کھڑا رہوں گا۔ یہ کہتے ہی مچھلی پھنس گئی تو میں نے حضرت جنید سے اپنی فراخی مراتب کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مچھلی کے بجائے تم سانپ کا شکار کرتے تو یقیناً کرامت ہوتی، لیکن چونکہ ابھی تم درمیانی منزل میں ہو اس لیے تمہارے واقعہ کو کرامت سے نہیں بلکہ فریب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت غلام خلیل نے بزرگ دشمنی میں خلیفہ سے شکایت کی کہ ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو رقص و سرور بھی کرتا ہے اور اشاروں و قنایوں میں گفتگو بھی کرتا ہے اور زبان سے ایسے کلمات نکالتا ہے جو قابل گردن زدن ہیں، اس شکایت پر خلیفہ نے تمام مشائخ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور جب سب سے پہلے جلاد نے حضرت ارقام کو قتل کرنا چاہا تو حضرت نوری مسکراتے ہوئے ان کی جگہ پر جا بیٹھے، اور جب لوگوں نے آپ سے کہا کہ ابھی آپ کا نمبر نہیں آیا تو فرمایا کہ میری بنیاد طریقت جذبہ ایثار ہے، اور میں مسلمانوں کی جان کے بدلے اپنی جان دینا زیادہ بہتر تصور کرتا ہوں، حالانکہ میرے نزدیک دنیا کا ایک لمحہ محشر کے 1000 سال سے افضل ہے، کیونکہ دنیا مقام خدمت ہے اور عقبہ مقام قربت ہے، لیکن خدمت کے بغیر قربت کا حصول ناممکن ہے۔ یہ انوکھا کلام سن کر خلیفہ نے قاضی سے سوال کیا کہ ان کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے۔ قاضی نے حضرت شبلی کو دیوانہ تصور کرتے ہوئے سوال کیا کہ 20 دینار پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ فرمایا کہ 20.5 دینار، یعنی نصف دینار مزید اس جرم میں ادا کرے کہ اس نے 20 دینار جمع کیوں کیے۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40 دینار تھے اور انہوں نے سب کے سب زکوٰۃ میں دے دیے۔ پھر قاضی نے جب حضرت نوری سے ایک سوال کیا جس کا انہوں نے برجستہ جواب دے کر الٹا قاضی سے کہا کہ اب تم بھی سن لو کہ خدا نے ایسے بندے بھی تخلیق فرمائے ہیں جن کے حیات و ممات اور قیام و کلام سب اسی کے مشاہدے سے وابستہ ہیں، اور اگر ایک لمحہ کے لیے بھی وہ مشاہدے سے محروم ہو جائیں تو موت واقع ہو جائے گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اسی کے سامنے رہتے ہیں، اسی سے سوتے ہیں، اسی سے کھاتے ہیں، اسی سے سنتے ہیں اور اسی سے طلب کرتے ہیں۔ یہ جواب سن کر قاضی نے خلیفہ سے کہا کہ اگر ایسے افراد بھی ملحد و زندیق ہو سکتے ہیں تو پھر میرا فتویٰ یہ ہے
کہ پورے عالم میں کوئی بھی موحد نہیں ہے۔ اور جب خلیفہ نے ان حضرات سے کہا کہ مجھ سے کچھ طلب کیجیے تو سب نے کہا کہ ہماری خواہش تو صرف یہ ہے کہ تم ہمیں فراموش کر دو۔ یہ سن کر خلیفہ پر رخت طاری ہو گئی اور سب کو تعظیم و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ کسی کو آپ نے دوران نماز داڑھی سے شغل کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اپنا ہاتھ خدا کی داڑھی سے دور رکھو۔ یہ کلمہ سن کر بعض لوگوں نے خلیفہ سے شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کلمہ کفر ہے، اور جب خلیفہ نے آپ سے سوال کیا کہ تم نے یہ جملہ کیوں کہا، فرمایا کہ جب بندہ خود خدا کی ملکیت ہے تو اس کی داڑھی بھی خدا کی ملک ہے۔ یہ جواب سن کر خلیفہ نے کہا، خدا کا شکر ہے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا نفس 40 سال سے نفس سے علیحدہ ہے، جس کی وجہ سے میرے قلب میں تصور گناہ تک نہیں آیا، لیکن یہ مقام مجھے اس وقت حاصل ہوا جب خدا کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا کہ ایک نور کا مشاہدہ کرتے کرتے میں خود نور بن گیا، اور جب میں نے خدا سے دائمی حالتیں طلب کی تو جواب ملا کہ سوائے دائم رہنے والے کے دائمی حالت پر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ آپ نے حضرت جنید سے فرمایا کہ 30 سال سے میں اس ادھیڑ پن میں مبتلا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ ظاہر ہوتا ہے تو میں گم ہو جاتا ہوں، اور جب میں ظاہر ہوتا ہوں تو اس کی ذات گم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی حضوری میری غیبت میں مضمر ہے، اور جب میں کوئی صحیح کرتا ہوں تو حکم ہوتا ہے کہ یا تو رہے گا یا میں۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ آپ اسی حالت پر قائم رہیں کہ ظاہر و باطن میں صرف وہی نظر آتا رہے اور آپ گم رہیں۔ بعض حضرات نے جنید کو بتایا کہ حضرت نوری 3 شبانہ روز سے پتھر پر بیٹھے ہیں اور آواز بلند اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور کھانا پینا سب بند کر رکھا ہے، لیکن نماز اپنے صحیح وقت میں ادا کر لیتے ہیں۔ حضرت جنید کے ارادت مندوں نے کہا کہ یہ تو فانیت کی دلیل نہیں بلکہ ہوشیاری کی علامت ہے، کیونکہ فانی کو نماز کا ہوش باقی نہیں رہتا۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ ان پر عالم وجد طاری ہے، اور صاحب وجد خدا کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ پھر حضرت جنید نے آپ کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ اگر اللہ کو رضا پسند ہے تو پھر آپ شور و غوغا کیوں کرتے ہیں؟ یہ سن کر آپ نے شور بند کرتے ہوئے کہا کہ اے جنید، تم میرے بہترین استاد ہو۔ آپ نے حضرت شبلی کے واعظ میں پہنچ کر جب السلام علیکم یا ابو بکر کہا تو انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام یا امیر القلوب۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، لہٰذا اگر تم با عمل عالم ہو تب تو واعظ جاری رکھو، ورنہ منبر سے نیچے اتر آؤ۔ یہ سن کر جب حضرت شبلی نے آپ کے قول پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ عمل میں یقیناً کوئی کمی ہے، چنانچہ منبر پر سے نیچے اتر آئے اور گوشہ نشین ہو کر مشغول عبادت ہو گئے، اور جب دوبارہ لوگوں نے واعظ گوئی کے لیے مجبور کر کے منبر پر لا بٹھایا تو حضرت نوری اطلاع پاتے ہی وہاں پہنچ گئے اور فرمایا کہ تم نے مخلوق سے چھپنے کی کوشش کی تو تمہیں تعظیماً دوبارہ منبر پر لے آئے، لیکن میں نے مخلوق سے رابطہ رکھتے ہوئے جب ہدایت کا راستہ دکھانا چاہا تو میری پتھروں سے مدارت کی گئی۔ یہ سن کر حضرت شبلی نے پوچھا کہ آپ کی ہدایت اور میری پوشیدگی کا کیا مفہوم ہے؟ فرمایا کہ میری ہدایت تو یہ تھی کہ میں نے خدا کے لیے مخلوق سے رابطہ قائم کیا، اور تمہاری پوشیدگی کا مفہوم یہ ہے کہ تم خالق و مخلوق کے مابین حجاب و واسطہ بنے رہے، جبکہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں کہ تم دونوں کے درمیان حجاب و واسطہ بن سکو، اور مجھے کسی واسطہ کی ضرورت نہیں، اسی بنا پر میں تمہیں قار آمد بندہ تصور نہیں کرتا۔ کسی اصفہانی نوجوان کے قلب میں آپ کے دیدار کا اشتیاق پیدا ہوا تو شاہ اصفہان نے اس کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم ان سے ملنے نہ جاؤ تو میں تمہیں 1000 دینار کا محل سامان سمیت اور 1000 دینار کی کنیز مع زیورات کے پیش کر سکتا ہوں۔ لیکن وہ ان چیزوں پر لات مار کر ننگے پاؤں شوق دیدار میں چل پڑا۔ ادھر آپ نے ارادت مندوں کو حکم دیا کہ 1 میل تک زمین کو بالکل صاف و شفاف کر دو، کیونکہ ہمارا ایک عاشق ننگے پیر چلا آ رہا ہے۔ اور جب وہ نوجوان حاضر خدمت ہوا تو آپ نے بادشاہ کے لالچ اور اس کے قصد کا پورا واقعہ بیان کر دیا، جس کو سن کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ مرید کی شان یہ ہے کہ اگر سارے جہان کی نعمتیں بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائیں تو ان پر نگاہ نہ ڈالے،
آپ ایک شخص کے ساتھ رونے میں مصروف رہے اور جب وہ چلا گیا تو فرمایا کہ یہ ابلیس تھا اور اپنی عبادت کا تذکرہ کر کے اس قدر زار زار رویا کہ مجھ کو بھی رونا آ گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دوران طواف میں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے وہ مقام وصف عطا کر دے جس میں کبھی تغیر نہ ہو۔ چنانچہ بیت اللہ میں سے ندا آئی کہ اے ابو الحسن تو ہمارے مساوی ہونا چاہتا ہے، کیونکہ یہ وصف تو ہمارا ہے کہ ہماری صفات میں کبھی تغیر و تبدل رونما نہیں ہوتا، لیکن ہم نے بندوں میں اس لیے تغیر و تبدل رکھا ہے کہ ہماری عبودیت و ربوبیت کا اظہار ہوتا رہے۔ حضرت جعفر حضری بیان کرتے ہیں کہ میں نے بذات خود آپ کو یہ مناجات کرتے سنا کہ اے اللہ تو اپنے ہی تخلیق کردہ کو جہنم کا عذاب دے گا، لیکن تیرے اندر یہ قدرت بھی ہے کہ صرف میرے وجود سے جہنم کو لبریز کر کے تمام اہل جہنم کو بہشت میں بھیج دے۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ اسی شب میں نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ ابو الحسن نوری کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم نے مخلوق کی محبت کے صلہ میں تمہاری مغفرت فرما دی۔ ایک مرتبہ حضرت شبلی نے آپ کو اس طرح محو مراقبہ پایا کہ جسم کا رواں تک حرکت میں نہیں تھا، اور جب انہوں نے سوال کیا کہ مراقبہ کا یہ کمال آپ نے کس سے حاصل کیا تو فرمایا کہ بلی سے، اس لیے کہ ایک مرتبہ وہ چوہے کے بل کے سامنے مجھ سے زیادہ بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ دوران غسل آپ کے کپڑے کوئی اٹھا کر چلتا بنا تو اس کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے، اور جب وہ کپڑے واپس لے آیا تو آپ نے دعا دی، اے اللہ اس نے میرے کپڑے واپس کر دیے، تو بھی اس کے ہاتھوں کی توانائی لوٹا دے۔ چنانچہ وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ فرمایا کہ جب غسل کرتا ہوں تو وہ میرے کپڑوں کی نگرانی کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک دن میں حمام میں تھا تو کوئی میرے کپڑے اٹھا کر چل دیا، اور جب میں نے اللہ سے اپنے کپڑے طلب کیے تو وہ شخص واپس آ کر معذرت کے ساتھ میرے کپڑے دے گیا۔ بغداد میں آگ لگنے سے بہت سے افراد جل گئے۔ اسی آگ میں کسی دولت مند کے غلام بھی پھنس گئے تو اس نے اعلان کیا جو میرے غلاموں کو آگ سے نکالے میں اس کو 1000 دینار انعام دوں گا۔ اتفاق سے آپ بھی وہاں سے گزر رہے تھے، چنانچہ بسم اللہ پڑھ کر آپ آگ میں سے غلاموں کو نکال لائے، اور آگ نے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا۔ اور جب اس مالدار نے 2000 درہم پیش کرنے چاہے تو فرمایا کہ انہیں تم اپنے پاس ہی رکھو، کیونکہ مجھے ان کے حرص نہ ہونے کی وجہ سے ہی خدا نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ میں نے دنیا کو آخرت میں تبدیل کر دیا۔ ایک مرتبہ دہکتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لے کر مسل لیا، جس کی وجہ سے ہاتھ کالا ہو گیا۔ دریاسنا خادمہ نے آپ کے سامنے دودھ اور روٹی لا کر رکھا تو آپ نے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے خادمہ کے قلب میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ انتہائی بدتمیزی کی بات ہے۔ ابھی وہ اسی خیال میں تھی کہ باہر سے شاہی سپاہیوں نے آ کر خادمہ کو یہ کہتے گرفتار کر لیا کہ تو نے زیر جامہ چرایا ہے اور تجھے کوتوال کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ کہہ کر اس کو زدوقوب کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اس کو مت مارو، تمہارا زیر جامہ ابھی مل جائے گا۔ چنانچہ اس وقت ایک شخص نے زیر جامہ سپاہیوں کے حوالے کر دیا اور وہ خادمہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے خادمہ سے فرمایا کہ میری بدتمیزی ہی تیرے کام آ گئی۔ یہ سن کر خادمہ نے ندامت کے ساتھ اپنے برے خیال پر توبہ کی۔ کسی کا دوران سفر گدھا مر گیا تو وہ اس تصور میں رو رہا تھا کہ اب میں اسباب کس چیز پر لاد کر لے کر جاؤں گا۔ اتفاق سے ادھر سے آپ کا بھی گزر ہوا تو مسافر کی بے بسی دیکھ کر گدھے کو ٹھوکر مار کر فرمایا کہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی گدھا اٹھ بیٹھا اور وہ مسافر اپنا سامان لاد کر رخصت ہو گیا۔ آپ کی علالت کے دوران ایک مرتبہ حضرت جنید مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ پھل اور پھول آپ کو پیش کیے۔ اس کے بعد جب آپ حضرت جنید کی بیماری میں اپنے ارادت مندوں کے ہمراہ مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے مریدوں سے فرمایا کہ سب لوگ جنید کا مرض اپنے اوپر تقسیم کر لو۔ یہ کہتے ہی حضرت جنید صحت یاب ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ پھل اور پھول کی بجائے اس طرح عیادت کو جانا چاہیے۔ کچھ لوگ ایک ضعیف العمر شخص کو زدوقوب کرتے ہوئے قید خانہ کی طرف لے جا رہے تھے اور وہ انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ خاموش تھا۔ آپ نے قید خانہ میں جا کر اس سے پوچھا کہ اس قدر ضعیف و نقاہت کے باوجود تم نے صبر کیسے کیا؟
اس نے جواب دیا کہ صبر کا تعلق ہمت و شجاعت سے ہے، نہ کہ طاقت و قوت سے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ صبر کا کیا مفہوم ہے؟ اس نے کہا کہ مصائب کو اس طرح خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے جس طرح لوگ مصائب سے چھٹکارا پا کر مسرور ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آگ کے ساتھ سمندر پار کرنے کے بعد معرفت حاصل ہوئی ہے، اور جب حاصل ہو جاتی ہے تو اول و آخر کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو حمزہ کسی جگہ قرب کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جس قرب میں ہم لوگ ہیں وہ در حقیقت بعد در بعد ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ خدا کو شناخت کرے اور اس میں واز گوئی کی صلاحیت بھی ہو، اس وقت واز کہنا مناسب ہے، ورنہ خدا کو پہچانے بغیر واز گوئی کی بلا بندوں اور شہروں میں پھیل جاتی ہے۔ فرمایا کہ حقیقت وجد کا اظہار اس لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ وجد ایسا شعلہ ہے جو سر کے اندر بھڑکتا ہے اور شوق کے ذریعہ ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اتباع سنت کے بغیر اسلام کا راستہ نہیں ملتا۔ فرمایا کہ صوفی کی تعریف یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی قید میں ہو اور نہ کوئی اس کی قید میں ہو۔ فرمایا کہ ارواح صوفیہ غلاظت بشری سے آزاد، قدورت نفسانی سے صاف اور خواہشات سے مبرہ ہیں۔ فرمایا کہ تصوف نہ تو رسم ہے نہ علم، کیونکہ اگر رسم ہوتا تو مجاہدات سے اور علم ہوتا تو تعلیمات سے حاصل ہوتا، بلکہ تصوف ایک اخلاقی شے ہے اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق عادات اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مخلوق دشمنی اور خدا دوستی کا نام تصوف ہے۔ ایک نابینا اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے راستے میں آپ کو ملا تو فرمایا کہ تو اللہ کو کیا جانے، اگر اللہ کو جان لیتا تو زندہ نہ رہ سکتا۔ یہ فرما کر غش کھا کر زمین پر گر پڑے اور ہوش آنے کے بعد ایک ایسے جنگل میں جا پہنچے جہاں بانس کی پھانسیں آپ کے جسم میں چبھتی تھیں اور ہر قطرہ خون سے اللہ کا نقش ظاہر ہوتا تھا۔ اور جب اس حالت میں آپ کو گھر لایا گیا اور لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین فرمائی گئی تو فرمایا کہ میں تو اسی کے پاس جا رہا ہوں، یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ اپنے دور کے ایسے صدیقین میں سے تھے کہ آپ کے بعد کسی نے حقیقی اور سچی بات نہیں کی۔